بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اوپر جہاں بہت سے بڑے بڑے حوادث اور سانحات رونما ہوئے، انہی میں ایک بڑا سانحہ یہ تھا کہ اسلام ہر دور کے اندر مختلف جماعتوں، فرقوں اور گروہ بندیوں کے اندر تقسیم ہوتا چلا گیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ تاحال جاری ہے اور پتہ نہیں آگے اس کے کیا کیا رنگ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام تو ایک ہے، اس کی بنیاد قرآن و سنت، اللہ اور اس کے رسول، صحابہ و اہل بیت اور بنیادی اعتقادات تو سب کے ایک ہیں۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتی چلی گئی، مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی اور تقسیم زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی۔ آج ہم آپ کے سامنے بر صغیر پاک و ہند کے اندر پائے جانے والے کچھ اسلامی مکاتب فکر کے مختصر افکار اور ان کے نظریات لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے زیادہ حنفی مسلمان ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت حنفی مکتب فکر اور فقہی مذہب سے تعلق رکھنے والے۔ آگے چل کر حنفی دو مزید شاخوں کے اندر تقسیم ہو گئے، ایک شاخ دیوبندی شاخ کہلائی اور دوسری بریلوی شاخ کہلائی۔ سب سے پہلے ہم دیوبندیت پر بات کرتے ہیں کہ دیوبندیت کیا ہے۔ چنانچہ دیوبندیت دارالعلوم دیوبند ہندوستان کی طرف منسوب ایک اسلامی مکتب فکر ہے۔ 1857 میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی ناکام ہونے کے بعد مغربی تہذیب کا راستہ روکنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 30 مئی 1866 کو پڑی اور اس کے بانی شیخ قاسم نانوتوی تھے، اور اس کے ابتدائی مؤسسین میں وہ بھی شامل تھے، اگرچہ اور احباب بھی تھے۔ انہوں نے دارالعلوم کا جو ہدف مقرر کیا وہ یہ تھا کہ ہمارا مقصد ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے جو رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی اور فکر کے اعتبار سے مسلمان ہو۔ یہ نعرہ انگریز استعمار کے تعلیمی سربراہ لارڈ میکالے کے اس اعلان کے جواب میں لگایا گیا کہ ہمارا مقصد ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے جو رنگ اور زبان کے اعتبار سے ہندوستانی اور فکر اور سوچ کے اعتبار سے یورپی ہو۔ اگر ہم اس مکتب فکر کی اہم شخصیات کی بات کریں تو علامہ رشید احمد گنگوہی، علامہ حسین احمد مدنی، علامہ انور شاہ کشمیری اور اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سی شخصیات ہیں جو کہ مشہور اور معروف ہیں اور پوری دنیا کے اندر جانی مانی جاتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فیوز کی اگر بات کریں اور اس کے پھیلاؤ کی بات کریں تو ہندوستان، پاکستان میں سب سے زیادہ اس کے فالوورز پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر یورپی ممالک کے اندر اور افریقی ممالک کے اندر بھی ایک کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں۔ اگر ہم صرف پاکستان کی بات کر لیں تو یہاں پر سالانہ تقریباً 70,000 حفاظ کرام پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی محدثین، تفسیر اور تزکیہ نفس، تحریک ختم نبوت، تحریک تحفظ ناموس صحابہ، اس کے علاوہ دیگر شعبہ ہائے دین کے متعلق بہت سی خدمات ہیں جو کہ اس مکتب فکر سے جڑے ہوئے علماء سر انجام دے رہے ہیں۔ پوری دنیا میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والی سب سے بڑی جماعت تبلیغی جماعت بھی بنیادی طور پر دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ مکتب فکر عقیدے میں حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ اور فروعات یعنی فقہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پیروکار ہے، اور سلوک اور احسان میں نقشبندی، چشتی، قادری اور سہروردی سلسلوں کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ دیوبندی مکتب فکر کا کچھ تھوڑا سا تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے بریلوی مکتب فکر کی۔ بریلوی مکتب فکر یہ بھی اپنے آپ کو حنفی ہی کہتے ہیں، اور دیوبندیوں کی طرح یہ بھی امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، اور فروعات کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بریلوی دیوبندی اگر دونوں اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، تو پھر ان میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ چنانچہ فرقہ بریلویہ اور بریلوی مکتب فکر کے سب سے بڑے بانی تھے جن کا نام تھا مولانا احمد رضا خان صاحب۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی مکتب فکر کے ہندوستان کے صوبہ یوپی کے شہر بانس بریلی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں ظہر کے وقت بمطابق 14 جون 1856 کو پیدا ہوئے۔ اگر ہم آپ کے خاندان کے تعارف کی بات کریں تو آپ کے خاندان ہندوستان کے مقامی باشندوں میں سے نہیں تھا، بلکہ آپ کا تعلق افغانستان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ چنانچہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، جن کا انتقال 1962 میں ہوا، آپ کے سلسلہ نسب میں یوں بیان کرتے ہیں
کہ عبد المصطفیٰ احمد رضا خان ابن مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان بن حضرت مولانا حافظ محمد کاظم علی خان بن حضرت مولانا شاہ محمد اعظم خان بن حضرت محمد سعادت یار خان بن حضرت محمد سعید اللہ خان حضور کے آباء و اجداد پندھار کے موقر قبیلہ بڑھیج کے پٹھان تھے اور وہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تو تعارف تھا حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا۔ اگر ہم دیگر بڑی شخصیات کی بات کریں تو مولانا دیدار علی، مولانا امجد علی اور مولانا احمد یار خان اس کی بڑی شخصیات ہیں۔ اس کے علاوہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی بڑی بڑی شخصیات اس فرقے کی گزری ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہی حنفی ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، اہل سنت ہونے کے مدعی بھی ہیں، اور اسی طرح یہ دونوں اپنے آپ کو ماتوریدی کہنے کے بھی دعوے دار ہیں، تو فرق ان دونوں میں کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو دیوبندیوں اور بریلویوں میں فرق کرنے کے لیے آپ کو چند چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے جو اہل سنت بریلوی حضرات ہیں ان میں سے اکثر لوگ غلف کا شکار پائے جاتے ہیں، یعنی یہ یقیناً ان کی محبت اور عقیدت ہے، لیکن اس میں وہ لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب تسلیم کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ حاضر اور موجود سمجھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا مالک اور مختار سمجھنا۔ اس کے علاوہ بزرگان دین اور اولیاء کرام سے استعانت بالغیب کو طلب کرنا، قبروں کے طواف کرنا اور ان پر عرس اور میلے منعقد کرنا، اس طرح کی بہت سی چیزیں بریلوی مکتب فکر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ بریلوی مکتب فکر کے علماء اس کا انکار بھی کرتے ہیں اور اس کی تردید بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثر عوام جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر بہت شدت سے مبتلا ہے اور اکثر علماء بھی بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیوبندی مکتب فکر کی بات کریں تو اہل سنت بریلوی مکتب فکر کی طرف سے اہل سنت دیوبندی مکتب فکر کے لوگوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ گستاخان رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہیں کرتے ہیں یا ان کے متعلق گستاخانہ عقائد رکھتے ہیں۔ ان دونوں فرقوں کی چپقلش بہت عرصے سے چل رہی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کتابیں بھی لکھتے رہتے ہیں۔ اب تو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ پاکستان کے اندر دیوبندی اور بریلوی اس حد تک الگ ہو چکے ہیں کہ دونوں کی مسجدیں تک الگ ہو چکی ہیں، اور یہ ایک قابل افسوس مقام ہے کہ دونوں مسلمانوں کے فرقے آپس میں ایک دوسرے کے ایسے دست و گریبان ہیں کہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا بھی گوارا نہیں۔ اللہ کریم ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری تحریک کے بارے میں۔ چنانچہ اصلاح کے نام پر اٹھنے والی جو دوسری تحریک تھی اس کا نام نورسی تحریک ہے، جس کا تعلق ترکی سے تھا۔ نورسی جماعت ایک اسلامی جماعت ہے، یہ تصوف کے سلاسل کے قریب تر ہے۔ بانی جماعت نے ایمانی حقائق کی طرف دعوت اور نفوس کی اصلاح پر توجہ مبذول کی اور ایک ایسی اسلامی تحریک کی بنیاد رکھی جس نے ترکی میں کمال اتا ترک کے سیکولرزم کا راستہ روکنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ شیخ بدیع الزمان سعید نورسی 1873 کو پیدا ہوئے اور 1960 میں فوت ہوئے، اس جماعت کے بانی ہیں۔ شیخ کی شخصیت انتہائی سحر انگیز تھی۔ انہوں نے اپنے رسائل کے ذریعے جو کہ لاکھوں لوگوں میں ہاتھ کے لکھ کر فردن فردن خفیہ طریقے سے تقسیم کیے جاتے تھے، اسلام کا شعور پیدا کیا، اور یہ سب ایک ایسے وقت میں ہوا جب ترکی میں دینی تعلیم ممنوع تھی، عربی میں کتابت ممنوع تھی، عربی میں اذان دینے اور حجاب پر پابندی تھی۔ شیخ سعید نورسی سیاست سے ہمیشہ دور رہے اور یوں کہتے اعوذ باللہ من الشیطان والسیاسہ ان کا شعار تھا۔ انہوں نے ترکی میں سیکولرزم کا راستہ روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں رفاہ پارٹی اور دیگر اسلامی جماعتوں نے ان کے بنائے ہوئے دینی ماحول سے فائدہ اٹھایا۔ اگر ہم اثر و نفوذ کی بات کریں تو ترکی میں اس جماعت کے اثرات ہیں۔ شیخ نورسی کی زندگی میں جماعت کے ارکان کی تعداد تقریباً آدھا ملین سے زائد تھی۔ پاکستان اور ہندوستان میں اس جماعت کے انصار ہیں اور امریکہ میں بھی اس جماعت کی سرگرمیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تحریک مہدی تحریک کے نام سے ہے، جو کہ ایک اہم اصلاحی تحریک ہے جو 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں عالم عربی اور عالم اسلام میں ظاہر ہوئی۔ یہ ایک دینی سیاسی تحریک ہے جس میں کچھ فکری اور عقائدی انحرافات مل چکے ہیں۔ اب تک مہدی کے پیروکار سوڈان میں دینی سیاسی طور پر فعال کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس تحریک کے بنیادی شخصیات کی بات کریں تو محمد احمد مہدی بن عبداللہ اس تحریک کے بانی ہیں۔ 1881 میں مہدی نے
انگریزی استعمار اور کفار کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور اسی سال ایک غار میں 40 دن قیام کرنے کے بعد مہدی منتظر ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مہدی تحریک نے استعمار کے خلاف جہاد میں بڑی کامیابیاں حاصل کیں اور اپنی ریاست قائم کی۔ لا مذہبیت کو ترویج دی اور اپنے طریق کے سوا باقی سب صوفی طرق پر پابندی لگا دی۔ یہ تحریک جہاد کو تمام فرائض پر مقدم کرتی ہے۔ اس تحریک نے سادہ زندگی کو ترویج دی، اسراف پر پابندی لگائیں، شادیاں آسان کیں، تعویذات اور نشہ آور اشیاء کو ممنوع قرار دیا، شرعی حدود کو قائم کیا اور اسلامی نظام کو نافذ کیا۔ اگر ہم اثر و نفوذ کی بات کریں تو سوڈان کے مختلف علاقوں میں اس تحریک کا اثر و رسوخ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ میں بھی اس تحریک کے ماننے والے کافی سارے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم بر صغیر کی ہی دوبارہ بات کریں تو جماعت اسلامی بر صغیر کی ایک معاصر اسلامی تحریک ہے۔ اس کا مقصد اسلامی شریعت کا نفاذ اور سیکولرازم کا راستہ مسدود کرنا ہے۔ جماعت اسلامی کے بانی ابو العلا مودودی تھے، اس کے بعد میاں طفیل محمد اور اس کے بعد قاضی حسین احمد، پھر سید منور حسن اور آج کل سراج الحق اس کے امیر ہیں۔ جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں بھی بہت ساری ہیں، مثال کے طور پہ جمعیت طلبہ عربیہ، دینی مدارس میں اس کی ذیلی شاخیں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ عصری کالجز، یونیورسٹیز کے اندر بھی اس کے کافی سارے ماننے والے اور ورکرز موجود ہیں۔ جماعت اسلامی کی نظم و ضبط کے حوالے سے بہت معروف ان کی ایک تصویر ہے۔ جماعت کے سیاسی دھرنوں اور مظاہروں سے عبارت ہے۔ جماعت ہر انتخابات میں زیادہ سے زیادہ 3-4 سیٹیں جیت پاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جماعت جمہوری سیاست کو ترک کر کے رفاہی کاموں اور دینی دعوت کے ذریعے اسلامی نظام کے حوالے سے لوگوں میں شعور پیدا کرے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ حقیقت ہے کہ بانی جماعت ابو العلا مودودی نے اپنے لٹریچر کے ذریعے سے مغربی تعلیم یافتہ افراد کی ایک کثیر تعداد کو اسلام سے متاثر کیا، لیکن اس سب کے باوجود ابو العلا مودودی کے قلم سے انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے مبارک نفوس بھی نہ بچ سکے۔ چنانچہ انہوں نے جا بجا انبیاء اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بھی اپنا تنقیدی قلم چلایا ہے، جس کی وجہ سے مولانا ابو العلا مودودی اور دیگر اسلامی مکاتب فکر میں ایک کشمکش ہمیشہ سے رہی، اور آج بھی جماعت اسلامی کے ساتھ عام علماء گھلنے ملنے سے اسی وجہ سے گریز کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی بنیاد کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے کوئی خاص مقام اور مرتبہ نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ بنیادی طور پر جو چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اس کے ورکرز اور اس کے ذمہ داران عام طور پر بڑے ملنسار اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بانی جماعت اور جو بنیادی شخصیات ہوتی ہیں ان کے افکار اور عقائد کا اثر بعد کے لوگوں پر ضرور پڑتا ہے۔ بہرحال جماعت اسلامی اس چیز سے کئی دفعہ برات کا اظہار بھی کر چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ابو العلا مودودی کی شخصیت ہمیشہ سے ہی متنازع رہی ہے، اور علماء اسلام کی ایک بڑی جماعت ان سے کنارہ کشی اختیار کیے رہتی ہے۔ بہرکیف یہ بر صغیر کے اندر اور اس کے علاوہ ترکی، سوڈان کی کچھ اسلامی اصلاحی تحریکیں تھیں جو کہ مسلمانوں میں اٹھیں، اور ان کا بنیادی مقصد اصلاحی تھا۔ ہماری اس ویڈیو کا بنیادی مقصد صرف آپ لوگوں کو معلومات کی فراہمی ہے۔ جو کچھ ہم نے دیوبندیوں کے بارے میں بتایا، بریلویوں کے بارے میں بتایا، جماعت اسلامی کے متعلق بتایا، آپ خود اس کے متعلق ریسرچ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی چیز بھی خلاف واقعہ نہیں ہے۔ اب جو چیز بھی ان کے متعلق کہی گئی ہے، اپنا اپنا موقف اور اپنا جو ان کا نظریہ ہے اس کو پیش کرنا اور اپنی کتابوں میں لکھنا ان کا حق ہے۔ نہ تو ہم کسی کی موافقت میں ہیں، نہ ہی کسی کی مخالفت میں ہیں۔ فیصلہ ہم اپنے سننے والے آڈینس پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کے متعلق اپنی کیا رائے دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور اپنے دوست و احباب میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔